أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم او کالذی یا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا مر علی قریۃ جو گزرا ایک بستی پر وہی خاویۃ ایسی بستی پر کہ اس حال میں کہ وہ بستی گری ہوئی تھی اعلی عروشہا اپنی چھتوں پر یعنی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ قال اس نے کہا انا کیسے یحیی زندہ کرے گا ھذہ اللہ اس بستی کو اللہ تعالی بعد موتھا اس کے موت کے بعد، اس کے ویران ہونے کے بعد، کیا یہ بستی بھی کبھی آباد ہوگی؟ فاماتہ اللہ پس اللہ نے اس شخص کو موت دے دی 100 عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اللہ نے اسے اٹھایا، قال پھر اس سے پوچھا کم لبثت تو یہاں کتنی دیر تک رہا؟ قال لبثت یوما اس نے کہا کہ ایک دن میں ٹھہرا رہا، او بعض یوم یا دن کا بھی بعض حصہ میں ٹھہرا رہا۔ قال اللہ نے فرمایا نہیں بل لبثت 100 عام بلکہ تو 100 سال یہاں رہا۔ اب فانظر الی طعامک و شرابک اب تو اپنے کھانے کی طرف ذرا دیکھ اور پینے کی طرف تو دیکھ، لم یتسنہ وہ متغیر نہیں ہوا، بدبودار نہیں ہوا، وانظر الی حمارک اور اپنی سواری یعنی گدھے کی طرف دیکھ، تو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، وانظر الی العظام اب تو ذرا دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها کس طرح ہم ان پسی ہوئی ہڈیوں کو ابھارتے ہیں، ثم نکسوها لحما پھر کس طرح ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له جب اس شخص پر بات واضح ہو گئی تو قال وہ کہنے لگا اعلم میں نے جان لیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے اس آیت کا پچھلے آیت کے ساتھ ربط کیا ہے، ربط آیات کیا ہے؟ گزشتہ آیت میں اللہ تعالی نے 2 طبقوں کا بیان فرمایا، اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان، شیطان کے دوست رحمان کے دوست۔ اب پچھلی آیت میں اللہ نے ایک نمونہ دکھلایا، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اولیاء الرحمن کا نمونہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ والے تھے، اور دوسری طرف جو ان کے مقابلے میں تھا نمرود وہ اولیاء الشیطان تھا، وہ شیطان کا ساتھی تھا۔ اب دونوں کا آپس میں مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا اور بات چیت ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو صرف اپنے رب کو کرتا ہوں، اس نے کہا رب تو میں ہوں۔ اب جب یہ بات چیت چلی آپس میں تو مناظرہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو کیسے رب ہے؟ رب تو میرا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو زندہ بھی کرنے والا ہے، مردہ بھی کرنے والا ہے، مارنے بھی والا ہے۔ تو اس نے بے وقوف نے 2 قیدی منگا لیے، ایک کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو آزاد کر دیا، جو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا، دیکھو میں بھی مار سکتا ہوں، زندہ کر سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری چال جو ہے اس کے سامنے دوسری جو ہے دلیل پیش فرمائی کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر مبہوت ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا کافر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہاں دلائل اور براہین کی روح سے غالب آ جانا اور کافر کا حیران اور پریشان ہو جانا، یہ سب بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، دستگیری فرمائی، اور اس بات کو اللہ نے ثابت فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، پیچھے جو گزرا ہے اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، دوست ہے۔ جب مشکل آتی ہے ایمان والے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ ان کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں، اور اس بات کو بھی اللہ نے یہاں ثابت فرما دیا۔ اور اس مثال سے شیطان کی شیطانیت بھی سمجھ میں آئی
کہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کی تھی، بادشاہ تھا پوری دنیا کا، اب چاہیے یہ تھا کہ وہ اس انعام پر اللہ کا شکر گزار بنتا، لیکن اس کی بجائے وہ شیطان کا چیلا بن گیا، شیطان کے پیچھے لگ گیا اور خود خدائی کا دعوے دار بن گیا، میں خدا ہوں، میں رب ہوں، مجھے آ کے سجدہ کرو، لوگوں سے سجدہ کروانے لگے۔ اب اس نے انعام الہی سے غلط فائدہ اٹھایا اور سرکشی اختیار کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے صراط مستقیم دکھانا چاہا، سیدھا رستہ دکھانا چاہا، ہدایت کی بات کی، تو اس نے جھگڑا شروع کر دیا، مناظرہ شروع کر دیا۔ یہ تو پچھلے درس کی خلاصہ تھا، ربط آیات تھا۔ آج کی درس والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال کے ذریعے اپنی قدرت کاملہ اور حیات بعد الممات کا مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کس طرح قادر ہے، ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے، اور موت کے بعد اللہ زندہ کیسے کریں گے۔ یہ دو چیزیں اللہ نے آج کے درس کی مثال میں سمجھائی۔ تو یہ مثال بیان کر کے اللہ نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں قرآن مجید میں، یہ معارف الہیہ میں شمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے والے واقعات۔ ان کو دیکھ کر انسان کا روز قیامت پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ لہذا خلیفہ وقت جو ہے، وقت کا جو حاکم ہے، اس کا فرض ہے وہ ایسے واقعات کی تشہیر کروائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق کوئی شبہ اور شک باقی نہ رہے۔ بہرحال اس آیت کی ابتدا اللہ نے فرمائی او کلذی مر علی قرن، او کلذی سے، یعنی اس شخص کا واقعہ جس کا گزر ایک تباہ شدہ بستی پر ہوا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ایسی پامال شدہ بستی کو، تباہ شدہ بستی کو کیسے دوبارہ آباد کرے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھے کہ یہاں پر اس شخص کا تعارف نہیں کروایا گیا کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ کون شخص تھا۔ حدیث پاک میں بھی اس کی کوئی تصریح، کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ البتہ جو بائبل ہے اور تفسیری روایات ہیں اور تاریخی روایات ہیں، تفسیری روایات میں اور تاریخی روایات میں، تاریخ کے اندر اس شخص کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ یہ شخص سرے سے مسلمان ہی نہیں تھا، بلکہ حیات بعد الممات کا منکر تھا، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کا منکر تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی آنکھوں سے دوبارہ جی اٹھنے کا مشاہدہ کروایا، اسی پر جو ہے اس کا ظہور ہوا، اس نے خود دیکھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اور دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ شخص نہ صرف خالی مومن تھا بلکہ اللہ کا نبی تھا۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نبی تھا تو کون سا نبی تھا؟ اس میں بھی مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ یرمیاہ نبی تھے، یرمیاہ جن کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، لیکن دوسرا قول جو مفسرین کا ہے اور یہ زیادہ مشہور قول ہے اور اسی پر اعتبار کیا جاتا ہے، اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نبی جو تھے حضرت عزیر علیہ السلام تھے، عزیر علیہ السلام۔ اور اسی عجیب و غریب واقعے کی وجہ سے، اسی کی بنا پر بنی اسرائیلی آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، حضرت عزیر علیہ السلام کو، جیسے قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وقالت الیہود، یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعنی وہ دیکھو اللہ کا بیٹا ہے تو اتنے عرصے سویا رہا اور سونے کے بعد اٹھا۔ حالانکہ معجزے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، معجزے میں نبی تو صرف ہاتھ ہلانے والا ہے، زبان ہلانے والا ہے، نبی کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، باقی فعل جو ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے جب صالح علیہ السلام سے کہا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن ہمیں ایک چیز دکھاؤ، انہوں نے کہا کہ کیا چیز دکھائیں؟ انہوں نے کہا یہ سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی بڑی چٹان ہے، بڑی چوڑی چٹان ہے، ہم یہاں اپنی قوم میں کھڑے رہیں یا اپنی بستی میں، سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہاں یہ پتھر پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی گابن ہو اور 10ویں مہینے کی ہو، آخری مہینے کی، اور نکلتے ہی بچہ جنے، پھر ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا،
لیکن میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو ہے معجزے کا ظہور فرمائیں گے، لیکن اگر اس کے بعد تم نے نہ مانا پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا، حجت تام ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مانیں گے۔ پھر اسی طرح ہوا کہ وہ پتھر پھٹا، اونٹنی نکلی اور وہ گابن تھی اور اس نے بچہ دیا۔ تو بہرحال یہ جو معجزات ہوتے ہیں، معجزات اللہ کا فعل ہوتے ہیں، کرنے والے اللہ کی ذات۔ حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مشرکین دیکھ رہے، ساری دنیا نے دیکھا۔ تو یہ جو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے یہ حضور کے بس میں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ حضور نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دکھلا دیتے ہیں، آپ اشارہ کریں۔ حضور نے اشارہ کیا، حضور کا انگلی استعمال ہوئی ہے اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو 2 ٹکڑے کر دی۔ تو یہاں یہود نے یہ جو عقیدہ بنا لیا کہ دیکھو جی عزیر علیہ السلام 100 سال جو ہیں یہ سوئے رہے، تو یہ اللہ کے بیٹے تھے تو سوئے رہے، ورنہ عام آدمی تو نہیں سو سکتا۔ تو خلاف عادت جو واقعہ معجزے میں ہوتا ہے یا کرامت میں ہوتا ہے، تو اس میں ولی یا نبی کا جو ہے اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کو صرف استعمال کیا جاتا ہے، ان کی ذات استعمال ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا جو مقام ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ان کے ہاتھ پر اللہ اس قدرت کا ظہور فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہوا۔ تو بہرحال اس واقعے کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے پیش آیا۔ 500 سال پہلے جب بنی اسرائیل میں سرکشی پیدا ہو گئی، سرکش ہو گئے، گناہگار ہو گئے اور مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک عذاب بھیجا، جس طرح آج ہمارے اوپر عذاب ہے، قرض کا عذاب ہے، پوری دنیا کے ہم مقروض ہیں، جو ہے ملک کے لحاظ سے ہم انتہائی غریب ہو چکے ہیں۔ ہر آدمی کم از کم 3-3 لاکھ کا، 4-4 لاکھ کا، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 3 لاکھ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے پاکستان کا، اتنے مقروض ہیں ہم، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور دوسرا ہم جو ہے پوری دنیا کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جنگ کے بھی خطرات ہیں اور ہر طرح کی ذلت ہمارے اوپر مسلط ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم اللہ کے گناہ گار۔ تو جب تک انبیاء تھے بنی اسرائیل میں تو وہ چلتے رہے، اور انبیاء کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے غلط جو ہے کیا، کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، کئیوں کو جو ہے طرح طرح کی تنگیوں میں مبتلا کیا۔ تو لیکن بہرحال یہ جو عرصہ تھا اس میں انتہائی سرکش ہو گئے تھے۔ تو اس وقت بابل پر یعنی عراق پر جو ایک بادشاہ تھا بخت نصر، یہ بادشاہ حکمران تھا، اور یہ انتہائی جابر اور ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ کل میں نے بیان کیا تھا 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی تھی، یعنی پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ایک ہی حاکم تھا۔ 2 ان میں مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا اور پوری دنیا کی حکومت بادشاہ دی۔ دوسرے ذوالقرنین تھے جن کا 16ویں سپارے میں سورہ کہف کے اندر بھی تذکرہ آتا ہے، اور 2 یہ ایک نمرود اور یہ بخت نصر، یہ 2 کافر تھے جو پوری دنیا میں بادشاہ ہوئے۔ اب جو یہ بخت نصر تھا تو اس نے بھی پوری دنیا میں حکومت کی تھی۔ اس نے شام اور فلسطین پر حملہ کیا، یہ عراق میں تھا اور بنی اسرائیلی شام اور فلسطین میں تھے۔ اس نے شام اور فلسطین پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور یروشلم اور بیت المقدس جو تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس نے بالکل تباہ کر دیا۔ بے شمار بنی اسرائیلیوں کو اس نے قتل کر دیا اور لا تعداد لوگوں کو غلام بنایا، لونڈیا بنایا اور اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ اور بنی اسرائیل کی جتنی بھی کتابیں تھیں تورات سمیت ساری کتابیں اس نے جلا دی، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ تورات کا ایک نسخہ بھی سلامت نہیں بچا۔ اور تاریخی واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قید ہونے والوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب اس نے لوگوں کو قید کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی تھے ان کو بھی قید کر کے لے گیا۔ اب کچھ عرصے بعد آپ جب قید سے رہا ہو کر واپس اپنے وطن آ رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس واقعے کا مقام کون سا تھا اس میں مفسرین کا اختلاف ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ راستے میں جب آپ واپس آ رہے تھے تو کوئی ایک شہر تھا، کوئی بستی تھی جو کھنڈر بن چکا تھا، تباہ ہو چکا تھا، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں یہ خود یروشلم تھا، بیت المقدس تھا، کہ جس کی یہ حالت تھی
کہ مکانوں کی چھتیں اور دیواریں زمین بوس ہو چکی تھیں، وہاں کوئی شخص زندہ سلامت موجود نہیں تھا، ویرانگی ہی ویرانگی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ ایک پر رونق شہر تھا، آباد شہر تھا، مگر اس وقت جو ہے وہ کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر آ رہے تھے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان بھی تھا، ایک برتن میں پھلوں کا شیرہ تھا اور ایک ٹوکری میں انجیر تھے، انجیر۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جلد خراب ہونے والی ہیں، شیرہ بھی جلد خراب ہو جاتا ہے، انجیر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا اسی اجڑے ہوئے شہر پر گزر ہوا۔ اب کھنڈرات کو عبور کر رہے تھے، گزر رہے تھے، تو گزرتے گزرتے ایک مقام پر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا یہ اجڑا ہوا شہر بھی دوبارہ کبھی آباد ہوگا؟ اللہ اس کو کبھی آباد کر سکے گے؟ اسی سوچ و بچار میں کھنڈرات کے درمیان میں ایک جگہ پہنچے، ایک مقام پر اترے اور گدھے کو باندھا، کھانے کا کچھ حصہ کھایا، باقی حصہ جو بچ گیا اس کو لپیٹ کے پاس رکھ لیا۔ اب تھکے ہوئے تھے تو آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، وہاں سکون کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور پھر ایسے سوئے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلائے رکھا۔ جس وقت سوئے تھے تو دن کا ابتدائی حصہ تھا، پہلا حصہ تھا جو ہے 10-11 بجے کا ٹائم، یعنی اس طرح پہلے حصے کا ٹائم تھا جب سوئے، اور جب بیدار ہوئے تو سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا تھا، ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ تو 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اٹھنے کے بعد اللہ نے ان سے سوال اور جواب فرمائے، سوال کیا کہ اے عزیر علیہ السلام مجھے بتاؤ کہ آپ کتنا عرصہ سوئے رہے یہاں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک دن سویا رہا، یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا رہا، ابھی 10-11 بجے سویا ہوں، ابھی عصر کے وقت جاگ گیا ہوں۔ تو اللہ نے بتایا کہ نہیں، آپ 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال ہو گئے آپ کو۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے کرشمے کے طور پر خود انہیں دکھایا کہ اس 100 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں آپ کا کھانا بالکل تر و تازہ ہے، جو خراب ہونے والی چیز تھی وہ بالکل خراب نہیں ہوئی۔ آپ کھانا چیک کریں، کھانا اسی طرح تھا جس طرح آدھا کھانا کھایا آدھا کھانا رکھا، وہ کھانا اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ لیکن کہا اب گدھے کی طرف دیکھی، جو گدھا آپ نے باندھا ہے، گدھے کو دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، مر گیا تھا اور ہڈیاں بکھر کے اور بالکل پس گئی تھی، نیچے ہو گئی تھی۔ تو اب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جب موت کی نیند سو رہے تھے تو اس دوران کچھ واقعات ہو گئے، چونکہ 100 سال گزر گئے۔ واقعات کیا ہوئے کہ وہ جو ظالم بادشاہ تھا بخت نصر، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس وقت کا ایران کا بادشاہ تھا خسرو، اس نے فلسطین پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب بنی اسرائیلیوں کو اس نے آزاد کر دیا، اس نے عراق پر اور بخت نصر کے جو علاقے تھے وہ اس نے قبضہ کر لیا۔ جو بنی اسرائیلی قید تھے ان کو آزاد کر دیا اور انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ملک فلسطین اور شام چلے جائیں اور جا کر فلسطین کو آپ آباد کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے 30 سال کے مختصر عرصے میں اس اجڑے ہوئے شہر کو دوبارہ آباد کر لیا۔ پھر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ شہر کبھی ویران ہوا ہی نہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پر رونق ہو گیا۔ اور دنیا کی تاریخ میں اب آبادی اور بربادی کی ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی اس میں جرمنی جو تھا، جرمنی یہ جو آج جرمنی ہم دیکھتے ہیں، یہ جرمنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اتنے بم اس پر گرائے گئے کہ یہ شہر ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ تو جب جنگ کا خاتمہ ہوا، جنگ ختم ہوئی، تو چند سال کے اندر اندر جرمنی اس طرح آباد ہو گیا کہ اب آج جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں بھی کبھی کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ تو بڑی بڑی بلڈنگیں، فیکٹریاں، کاروباری مراکز اور بڑی بڑی جو ہے یہ سب پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ وہاں بارز وجود میں آ گئے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہوا، عزیر علیہ السلام ادھر کھنڈرات میں سو گئے، اللہ نے سلا دیا، ادھر سے یہ واقعات پیش آئے، فلسطینی دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کے بنی اسرائیل نے اس شہر کو آباد کرنا شروع کیا، دوبارہ بلڈنگیں بنی، دوبارہ سڑکیں بنی، دوبارہ سارے معاملات ہوئے۔ تو اسی طرح 30 سال کے عرصے میں وہ شہر پورے آب و تاب کے ساتھ دوبارہ آباد ہو گیا۔ اب جب عزیر علیہ السلام اپنی موت کے 100 سال پورے ہونے کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ میلوں تک پھیلے ہوئے جو کھنڈرات تھے وہ ہنستے بستے شہر کے اندر تبدیل ہو چکے تھے۔
تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر دکھایا کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اور اس کا اللہ نے ظہور فرمایا۔ جس طرح اللہ یہاں ایک نبی کو 100 سال سلا سکتے ہیں، تو اس طرح اللہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں، اللہ اس پر قادر۔ اور یہاں ارشاد ہوتا ہے او کالذی مر علی قریۃ، کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ شخص جو ایک بستی پر گزرا، یہ بستی یروشلم تھی یا کوئی اور نگری تھی، بہرحال وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس بستی کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی، نہ کوئی دیوار سالم تھی، نہ کسی مکان کی چھت باقی رہی، بلکہ پوری بستی ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی۔ وہاں کوئی زندہ سلامت آدمی موجود نہیں تھا، اگرچہ عام خیال یہی ہے کہ یہ بستی بخت نصر بادشاہ نے تباہ کر دی تھی، مگر کہتے ہیں کہ یہ کسی حادثے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب زبردست قسم کا زلزلہ آتا ہے تو سینکڑوں میل تک تباہی پھیل جاتی ہے۔ تو بزرتا کی بستی میں زلزلے نے وہ تباہی مچائی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں 10-12 ہزار کی آبادی میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ آپ دیکھیں 2005 میں ہمارے یہاں کشمیر اور بالا کوٹ اور ان علاقوں میں زلزلہ آیا تھا، تو صرف 1.5 منٹ جو ہے 1.5 منٹ کے اندر ہنستے بستے شہر اور ہستی بستی آبادیاں جو ہے موت کے اندر چلی گئی، ویران ہو گئی، اور ان کے گھر ہر چیز گر گئے، بازار گر گئے۔ تو اس طرح جو ہے 1923 کے اندر جاپان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، ہزاروں میل زمین میں شگاف پڑ گئے، ہزاروں میل جو ہے لمبے شگاف، بڑے بڑے چوڑے زمین میں شگاف پڑ گئے، 1.5 لاکھ آدمی ہلاکت کے منہ میں چلا گیا، جو ہے گویا کہ قیامت صغریٰ تھی۔ تو اسی طرح 1935 میں یہ ہمارا جو کوئٹہ شہر ہے 1935 میں یہ آنن فانن ملبے کے اندر تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے، بالکل تباہ و برباد ہو گیا، ہزاروں جانیں تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے بستی کی بربادی کو دیکھ کر تعجب کے ساتھ کہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس قدر تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہاں پر حیات اور موت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اگر ھذہ سے مراد وہ بستی ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا، اور اگر اس بستی سے مراد بستی کے لوگ ہیں تو جو بستی کی تباہی کے بعد موت کے آغوش میں چلے گئے تھے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا جبکہ ان پر موت طاری ہو چکی ہوگی۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ یقین کامل نصیب فرمائے۔ اس کا کچھ حصہ ہے انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائی، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائی، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائی، قرآن و سنت کو پھیلانے اشاعت کرنے یا اللہ اس کے لیے ہماری اولاد و نسلوں کو قبول فرمائی، یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائی، پوری دنیا میں اپنے نظام کو یا اللہ غالب فرمائیے، باطل نظاموں کو تہس نہس فرمائیے، ختم فرمائیے، یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خاتمہ بالخیر والی زندگی نصیب فرمائی، جب موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائی، یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائی، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔